اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ داغ دہلوی کا یہ شعر اس زبان کی تعریف بیان کرتا ہے جسے ہم اردو کہتے ہیں، اور اہل اردو جس کی مٹھاس کو دور دور تک پھیلانے کے لیے 9 نومبر کو یوم اردو مناتے ہیں۔ آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ آمنہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دی وائس۔ دنیا کی سب سے شیریں زبان صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب، اسی لیے منیش شکلا کا یہ شعر اس تہذیبی گہرائی کو بیان کرتا ہے کہ بات کرنے کا حسیس طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ اردو زبان برصغیر یعنی ہند و پاک کی اہم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ 9 نومبر کو یوم اردو منایا جاتا ہے۔ اب تو اپنی مٹھاس کے سبب یہ برصغیر کے علاوہ بھی دنیا کے کونے کونے میں آن بان شان کے ساتھ منایا جانے لگا ہے، جس کا مقصد اردو زبان کی مقبولیت کو اجاگر کرنا اور اس کی اہمیت کو سراہنا ہے، تاکہ اردو کا دائرہ وسیع ہو سکے اور اس کی مٹھاس دنیا بھر میں پھیل سکے۔ اس موقع پر ایک جانب ڈاکٹر علامہ اقبال کی یوم پیدائش کا جشن ہوتا ہے تو دوسری جانب یوم اردو تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں راجدھانی کی غالب اکیڈمی اور انجمن ترقی اردو ہند کے ساتھ دیگر تنظیموں کے پرچم تلے یوم اردو کی تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ اردو ایک لشکری زبان ہے۔ اردو لفظ کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو زبان ہندی، ترکی، عربی، فارسی اور سنسکرت زبانوں کے مرکب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تمام بھاشاؤں کے ساتھ مل کر یہ زبان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جو پورے ہندوستان کو ایک کڑی میں باندھنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے۔ یہ زبان آپسداری، بھائی چارہ، محبت کا پیغام اپنے شعر و شاعری، غزلوں کے ذریعے پورے ہندوستان میں ہی یا یوں کہیں پوری دنیا کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ اردو زبان و ادب کے ذریعے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں اتحاد رہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی رہے، گنگا جمنی تہذیب پروان چڑھے۔ علامہ اقبال نے بھی اس زبان کے سیکولر کردار کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کی باسیوں کی مکتی پریت میں۔ یوم اردو ایک زبان کے ساتھ علامہ اقبال کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جیسے اردو کسی خطے تک محدود نہیں رہی، بالکل اسی طرح علامہ اقبال بھی کسی ایک خطے کے شاعر نہیں تھے، کسی ایک ملت کے شاعر نہیں تھے، وہ ایک آفاقی شاعر تھے جن کے یہ الفاظ تا قیامت ہر کسی کی زبان پر رہیں گے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔